سبحان الله عدد ما خلق وسبحان الله ملء ما خلق وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه وسبحان الله عدد كل شيء وسبحان الله ملء كل شيء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ آج کا دن نصیب کیا، اس حال میں کہ ہمارا دل، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان اور ہمارے جسم کی بے شمار بے بہا نعمتیں اپنی مکمل عافیت کے ساتھ اپنے اپنے کاموں میں سہولت کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے، اور بے شک یہ اسی کی توفیق ہے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو اس کی راہ میں اور اس کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے استعمال کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شعبان کے مہینے میں ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ جس طرح پہنچایا، اسی طرح رمضان تک لے جائے، اور ہمیں رمضان کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے مالا مال کر دے، اور ہمیں ان سے محروم نہ رکھے۔ رمضان اللہ کا وہ مہینہ ہے جس میں رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے، جس میں قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی مہینے میں قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا گیا۔ اسی مہینے میں صحف ابراہیم علیہ السلام اور تمام آسمانی کتابیں زبور، تورات، انجیل بھی نازل ہوئی۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں۔ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنا اور راتوں کو قیام کرنا بخشش کا باعث ہے۔ یہ گناہ گار کو آگ سے چھڑانے، اس کے دامن کو گناہوں سے دھو دینے، اسے رب کے قریب کر دینے، گناہوں میں لتھڑے ہوئے، بیزار، مجبور، بے بس، بدبخت انسان کے لیے بھی خوشی کا وہ موقع ہے جو اس کے رب کو اس کی رحمت سے قریب کر دے۔ اسی مبارک مہینے میں وہ رات ہے جس کو لیلۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ 1000 مہینوں سے۔ یعنی ایک شخص کی عمر اگر کتنے سال ہو کہ وہ عبادت کرتا رہے، پھر جا کے اس کے 1000 مہینے ہوں، پھر ایک رات اس کے برابر ہوگی۔ اسی مہینے کی ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رمضان کی شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں تقوی، اخلاص، ہدایت، صبر، انسانی ہمدردی اور تزکیہ نفس جیسی اعلیٰ اقدار حاصل ہوتی ہیں۔ رمضان اللہ کے قریب ہو جانے، شیطان سے دور ہو جانے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان ایک مومن کے لیے وہ مہینہ ہے جس میں وہ اپنے اندر مثبت تبدیلیاں لانے کا پورا ماحول اس کے ارد گرد موجود ہوتا ہے۔ یعنی ایسا ماحول کہ جو اس کی نیکیوں اور اس کی اچھی چیزوں کو، اس کے رب کے قرب کی باتوں کو پروان چڑھانے میں، جیسے موسم بہار ہے، آپ نے دال دھوئی، دال پکائی، اس کو دھو کے کنگھال کے برتن کو ایسے باہر زمین پہ، کچی زمین پہ پھینک دیا، 2 دن بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسی کے اندر سے کونپلیں پھوٹی پڑتی ہیں۔ آپ نے گندم کے دانے ایسے ہی لے جاتے ہوئے بورے سے نکالتے، رکھتے، اٹھاتے، کہیں پہ ایسے وہ گر گئے، پانی کے ساتھ بہتے کہیں پہنچ گئے، تھوڑی سی نمی ملی اور وہیں پہ اس کا سبزہ نکلنا شروع ہو گیا۔
آپ نے بہت محنت نہیں بھی کی تو گھاس پھوس نے آپ ہر طرف آپ دیکھتے ہیں ہریالی ہریالی نظر آنے لگ گئی۔ رمضان کا مہینہ انسانی نفسوں کے لیے، انسانی جانوں کے لیے، انسان کے دلوں کے لیے، اللہ کو اپنا رب ماننے والوں کے لیے ایسی بات ہے، یعنی ایسا موسم ہے، یہ مہینہ ایسا موسم ہے کہ جس میں اس کی چھوٹی سی نیکی، تھوڑی سی بھی نیکی ایمان پھیلے ہوئے ماحول میں ایسی نمو پاتی ہے، ایسی اس کی نشو نما ہوتی ہے کہ وہ 7 سے 70,000 گناہ تک بڑھ جاتی ہے اللہ کی عزت، اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ایک مومن بندے کے لیے اپنی بری عادات کو چھوڑنے اور اچھی عادات کو اپنانے کا مہینہ ہے۔ وہ پورا سال جو ہم کوششیں کرتے رہتے ہیں، ہم نمازیں وقت پہ پڑھیں، اول وقت میں پڑھ لیں، پورا سال جو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اچھا ہم رمضان میں آئے گا رمضان تو ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اب وہ جو سارا سال ہم کر نہیں پائے، مثلا وہ سارا سال ہم نے کوششیں کی، قرآن اس دفعہ تو میں قرآن مکمل کر کے رہوں گی، اچھا کھا پی بھی رہے ہیں، بھوکے پیٹ بھی نہیں ہیں، ہر جگہ آزادی سے گھوم پھر بھی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جو اچھی عادتیں پورے 11 مہینے آپ اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کر پائے، اس رمضان میں بھوکے پیٹ، روزے کے ساتھ، حلق پیاسا، کبھی حلق میں کانٹے چبھنے کی بھی ایسے فیلنگ آنے لگتی ہے، اور ایسا موسم ہوتا ہے کہ خود بخود نماز کی طرف دھیان، اذان کا انتظار، خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کی رحمتیں بکھیر دیتے ہیں، چاند کے نظر آتے ہی کہ آپ کی چھوٹی سی نیکی نیت کے ساتھ کی ہوئی یہ انسان کو اچھی عادات میں، عبادات میں بدلنے میں بہت بہت معاون اور مددگار ہو جاتا ہے پورا ماحول۔ مسجدوں کی رونقیں، گھروں میں تہجد کے ٹائم روشنیاں، تراویح کا اہتمام، قرآن پاک مکمل کرنے کی کوشش، محبت، نیت، پورا سال بھی جس کا ایک طرف دھیان نہیں جائے گا، لیکن رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سب کے دل متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ تو رمضان روحانی، جسمانی، ذہنی اور قلبی، ایون دلی بھی صحت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ جیسے ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں خون کی کمی ہوگی تو آپ یہ کھائیں، یہ کھائیں، یہ کھائیں، پانی اتنا پئیں، جوس پئیں، اسٹرابری لیں، گاجر کا شیک پئیں، گاجر کا جوس پئیں، ایسے ہی ایمان کی کمی محسوس ہو رہی ہو، اللہ کی محبت میں پیچھے لگ رہے ہیں، تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم روحانی خوراک لے کر اپنی روحانی صحت، اپنے دل کی صحت، اپنے رب سے تعلق، اپنی اخلاقی صحت کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے رمضان کی آمد پر خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اللہ تو ہم گناہ گاروں کو توفیق دے، ہم اس مہینے میں پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اپنی نیتوں کو صرف اللہ کے لیے خالص کریں۔ اتنی سی افطاری بھی کسی کو بھیجو گی، اپنے گھر میں پکوڑے بنائیں، 2 پکوڑے رکھ کے ہمسائی کو بھیج دیں، صرف اس نیت سے کہ روزہ دار منہ میں ڈالیں مجھے سوال۔ دسترخوان پہ بیٹھے تو کھجور میں سے گٹلی نکال کے کسی بزرگ کو دے دی، والد کو دے دی، والدہ کو دے دی، کسی بڑے کو، ساس ماں کو، کسی کو آگے کر دی کہ ان کا روزہ یہ میری کھجور سے کھلے گا، نیت اللہ کے لیے، نیت اللہ کے لیے، تو اس کا بھی بہت اجر ہے۔ تو ہم رمضان کی آمد پہ خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں۔ ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے، ہم اپنے ساتھ وعدے کرتے ہیں میں نے اس رمضان میں اتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں، ہوتا ہے نا، پھر آدھا رمضان گزر جاتا ہے، پھر دکھ آنے لگ جاتا ہے، رمضان آیا چلا بھی گیا، پتہ ہی نہیں چلا، دیکھا۔ تو
آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ہم رمضان میں یہ کیسا مہینہ ہے، اس کو کس طرح سے اس طرح گزاریں کہ اس سے کما حق فائدہ اٹھائیں، کیونکہ کچھ دن ابھی باقی ہیں۔ تو جیسے ہمارے گھر میں کوئی بڑا موقع ہوتا ہے، یا عید آنی ہوتی ہے، یا کوئی شادی کا موقع ہوتا ہے، یا کوئی تقریب ہوتی ہے، تو ہم اس کی تیاری کب کرنا شروع کرتے ہیں؟ اس کے دن میں؟ نہیں، پہلے۔ تو اس کے لیے ہم تیاری میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس کی پلاننگ کرنی شروع کر دیتے ہیں، پروگرام بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، کپڑے لینے ہیں، مثلا کون سے رنگ کے لینے ہیں، کب لینے ہیں، کون سی مارکیٹ میں جانا ہے، مارکیٹ میں جائیں گے، فلاں دکان سے بھی پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے۔ اچھا، ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے نا وہ پہلے ہی بنا کے رکھ لیتے ہیں، بعد میں تنگی نہ ہو۔ ایسے ہے نا، عید کی تیاری میں پہلے اچھا کون سے حال میں شادی کرنی ہے، اچھا کس جگہ پر جو ہے نا وہ دلہے کو بٹھانا ہے، دلہن کو کس جگہ پہ بٹھانا ہے، اسٹیج کہاں بنے گا، مہندی کہاں پہ ہوگی، سارے کام پہلے سوچ لیتے ہیں نا۔ تو ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بہت سارے مواقع دیے اپنے قرب کے، قریب ہونے کے، اور قربت کے یہ سارے مواقع ہمیں ہر دن بھی ملتے ہیں۔ جیسے اب چھوٹی سی یہ ذکر کی ہماری مجلس ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی مجلس ہے جس میں فرشتے سکینت سکینت لے کے آتے ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی برکت سے اس محفل میں مجلس میں آنے والوں کے گناہ بخش دیتے ہیں، اگر نیت اللہ کے لیے، اگر ہم پوری دماغ کی حاضری کے ساتھ بیٹھے ہوں، اگر ہم پورا اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر رہے ہوں اور پوری نیت کر رہے ہوں کہ جو جو کچھ سن رہے عمل کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ اور فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اس میں ایک بندہ ایسا بھی ہے، وہ نیت سے نہیں آیا تھا، وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا تو وہ بیٹھ گیا کہ گزرتے گزرتے چلو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کی برکت سے اس کو بھی بخش دیا۔ تو روز بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب آنے کے مواقع دیتے ہیں، مثلا دن میں 5 مرتبہ۔ جب ہم اپنی دنیا داری میں غرق ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ میرے بندے کو کاموں میں ہے، یاد کراؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو جو مخلص مومن بندہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے اور ہمارے ساتھ بات چیت ہو رہی ہوتی، ہنس رہے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے، اتنے میں آواز آتی اللہ اکبر، آپ کھڑے ہو جاتے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور آپ چل پڑتے ہیں۔ اور یہ موقع اللہ تعالیٰ میں 5 مرتبہ دیتے ہیں۔ اچھا میرے بندے، تو نے دن ضائع کر دیا، پورے دن میں بھی تجھے اس طرح سے فائدہ نہیں ہوا، نماز بھی پڑھتے ہیں، کبھی دھیان ادھر چلا جاتا ہے، آدھا دھیان نماز سے پہلے والے کاموں میں ہوتا ہے اور آدھے بعد میں سلام کے بعد جو پھر کے کرنے ہیں ان میں ہوتا ہے، بھول بھی جاتے ہیں۔ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے بھلا، 2 سجدے کیے ہیں، 1 سجدہ کیا، ایسی ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں، ہے نا؟ تو کبھی ہوتا ہے 2 رکعت پڑھی، 1 رکعت پڑھی، مجھے لگتا ہے میں نے نا 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں اور میں نا تشہد میں نہیں بیٹھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا میں اپنے بندے کے گناہ معاف کرتا ہوں، پھر سوموار کا دن لے کے آتے ہیں، پھر اس دن عمل ہمارے اوپر جاتے ہیں، تو جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب کے بخش دیتے ہیں۔ پھر ان صغیرہ گناہوں میں 2 دن ہمیں ملتے ہیں، سوموار اور جمعرات۔ تو سوموار اور جمعرات کو وہ 2 دن فرشتے ہمارے اعمال لے کے اوپر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جا کے جب وہ اعمال دکھاتے ہیں تو ایک مومن بندے کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، سوائے ایک بندے کے جس کے دل میں اپنے کسی بھائی بہن کے لیے کینہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟
کینہ اور بغض ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا معاملہ مؤخر کر دو. چلے میرے بندے نے سوموار بھی چلا گیا، جمعرات بھی چلا گیا، پھر 7 دن بعد. اچھا، قربت کے قبولیت کے تو اور بھی مواقع ہیں نا، جیسے اذان اور جماعت کے درمیان کا جو وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہم دوسروں کو کہتے رہتے ہیں نا میرے لیے دعا کرنا، اس کو کہیں گے میرے لیے دعا کرنا، کسی کو دیکھیں گے بی جی کو. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے سارے مواقع دیے ہیں. فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے. فرض نماز کے بعد آپ کسی سے کوئی بات نہ کریں، کلام نہ کریں، سلام پھیرنے کے فوراً بعد سجدے میں جائیں، سر رکھیں، ماتھا زمین پہ ٹیکیں اور پکاریں اپنے رب کو، دعا قبول ہوتی ہے. بغیر بات کی آیت الکرسی پڑھنا فرض نماز کے بعد، فرائض میں سے، یعنی جو فرائض ہے نماز میں سے، اس کے فوراً بعد آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سلام کے بعد کسی سے کلام نہیں کیا اور آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے، روٹین بنا لی، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا بندہ، اس کے جنت میں داخلے کی رکاوٹ صرف موت ہے. وہ جیسے ہی اسے موت آئے گی نا، وہ جنت میں چلا جائے گا. پھر صبح شام سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک. اب یہ اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سید جو صبح پڑھ لے اس کے رات تک کے گناہ معاف، اور رات کے سارے گناہ، اور جو رات کو پڑھے اس کے صبح تک کے سارے گناہ معاف. پھر ہفتے بعد جمعے کا دن دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ جمعے کا دن کیا ہوتا ہے؟ وہ جمعے کا دن ایک گھڑی لے کے آتا ہے ایسی. اچھا، وہ ہے رحمتوں کا دن. آج بھی جمعہ ہے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم. یہ وہ دن ہے جس میں درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے جو امتی کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کو درود بھیجا ہے. اور اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں آپ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. اچھا میرے بندے، 7 دن بھی گزر گئے، پھر ہر مہینے میں 3 ایام بیز کے روزے آتے ہیں نا. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دل کے کینے کی صفائی کے لیے بہت اچھے ہیں. چاند کی 13، 14، 15. اچھا، پھر اس کے علاوہ ایام الحج ہیں، محرم کے روزے ہیں، ایام تشریق میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تکبیرات پڑھتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح سے مسلسل شوال کے روزے اور مواقع اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں، قربت کے کوئی نہ کوئی موقع. اچھا، 12 مہینے بھی اگر کسی سے 11 مہینے بھی نہیں کہیں پکڑ پائے تو 12واں مہینہ رمضان. اب اس میں رحمتوں کے دروازے کھل گئے. اب یہ کیسا ہے مہینہ؟ جیسے ہی شعبان کا چاند آتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب رمضان آنے والا ہے، تو دل کی خوشی اور ایک ایسی چیز کہ ایک بڑا موقع آنے والا ہے. ایک بڑا موقع، جیسے کسی بڑے موقع کی تیاری کر رہے ہیں نا، ایسے ہی بڑے موقع کی طرح اس کی تیاری. کیوں؟ کہ اس کے ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، یا منادن یا باغی الخیر، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کمانے والے آگے آ جا، آگے بڑھ، نیکیاں کما. اور یا باغی الشر، اے شر کمانے والے اکثر، رک جا، تھم جا. یاد رکھیں، جیسے نیکی کا درجہ بڑھ جاتا ہے نا، جیسے جو آپ نے عام دنوں میں 2 رکعت پڑھی اور جو رمضان میں پڑھی، دونوں کے ثواب کا فرق ہے. تو جیسے نیکی کا درجہ بڑھ جاتا ہے ویسے گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. مثلا اگر رمضان میں آپ نماز چھوڑتے ہیں تو عام دنوں میں جو نماز چھوڑنے کا گناہ ہے، رمضان میں نماز چھوڑنے کا گناہ اس سے زیادہ بدتر ہے، زیادہ بڑا ہے. تو کیا کہا جاتا ہے؟ اے گناہ گار رک جا، گناہ کرنے چھوڑ دے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو شعبان کے مہینے میں سب سے پہلے تو ہم اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، جیسے ہم اپنے گھر میں سوچتے ہیں نا
کہ شادی کے موقع پہ یہاں دلہن کو بٹھانا ہے، یہ کرسی ہوگی، یہاں میز ہوگا، یہاں سٹیج سجے گا. پہلے سے تیاری رکھ لیں. یہ میرا قرآن پڑھا ہے، یہ میری دعاؤں کی کتاب پڑھی ہے، یہ میری سیرت النبی کی کتاب پڑھی ہے، یہ میری تسبیح ہے، یہ جائے نمازیں دھو کے، یہ میرا مصلی، یہ میرا پٹا ہے، یہ میری جگہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے تیار ہے. اور ایک قرآن رکھوں گی تاکہ بار بار نشانیاں لگا کے ڈھونڈنا نہ پڑے. ایسے ذہنی تیاری. اور پھر شعبان میں الحمدللہ ہماری ملاقات ان دنوں میں ہوئی ہے کہ جس میں رمضان میں کچھ دن ہیں تو کچھ یاد دہانیاں آپ کو کروانا چاہوں گی. مثلاً کسی کے پچھلے سال کے روزے رہتے ہیں تو یہ دن ہیں، ابھی ان دنوں میں وہ فرائض اپنے پورے کر لیں. آپ کو لگتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچے کو دودھ پلا رہے ہیں یا حمل کے ساتھ ہیں یا کوئی بیماری میں مسئلہ ہے، کوئی تکلیف کے ساتھ ہے، کوئی مصروفیت ایسی تھی، روزے پورے نہیں ہو سکے، وہ پورے کر لیں ہم تاکہ رمضان سے پہلے پچھلا قرض ادا ہو جائے. پھر اسی طرح سے قرآن شروع کیا، ہم نے تسبیحات شروع کی. عادتیں اپنی ابھی سے بدلیں. وہ جو قرآن پیچھے شروع کیا ہے اس کے کچھ پارے رہتے ہیں، لگ کے وہ پارے مکمل کر لیں تاکہ رمضان میں نیا قرآن شروع کر سکیں. پھر اسی طرح سے کسی کا وعدہ تھا، کوئی آپ نے بولا تھا کہ کسی کو میں کچھ دوں گی، وہ دے نہیں پائے، ذہن سے نکل گیا. کوئی رشتہ دار ناراض ہے، اس کو منانا ہے. کسی کو کوئی بات بتانی تھی، کسی کی عیادت کرنی تھی. ایسا ہوتا ہے نا، کسی بیمار رشتہ دار کے بارے میں سنا ہے، سوچتے ہیں جاؤں گی، آج جاؤں گی، کل جاؤں گی، آج جاؤں گی، کل جاؤں گی. ایسے سارے ایک وعدے ہوتے ہیں جو موروں کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ وعدے ہمارے اپنے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ باتیں اپنی اندر چل رہی ہوتی ہیں. وہ ساری چیزیں اپنی پچھلی سمیٹ لیں. اچھا، میں جتنے کام ہیں لسٹ بنا لیں، 15 شعبان تک، 20 شعبان تک میں نے یہ سارا کچھ کر لینا. پھر ہم جیسے شادی کر رہے ہیں گھر میں، اس کے لیے تم کون سے کپڑے بنا رہی ہو، تمہارا کون سے رنگ کا سوٹ ہے، لہنگا کس دن پہنو گی، تم نے کس دن. ہمارے یہاں تو بہت کچھ چلتا ہے نا، چلو ایک جیسا یہ کرتے ہیں. ایسے کیوں نہ ہم سوچیں رمضان کی کیا پلاننگ ہے، تراویح کون سی مسجد میں پڑھنی ہے، اس دفعہ دورہ قرآن کہاں کرنا ہے، اس دفعہ میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن مکمل کرنا ہے. اب آپ مدرسے میں بیٹھے ہیں، اللہ اس کو رونق لگائے، اللہ آپ کے گھروں کو، دلوں کو اور آپ کی مسجدوں کو آباد کرے. ابھی سے نیت کر لیں، اس سال میں نے 4 ختم کرنے ہیں. ایک اپنا خود کا پڑھ کے گھر میں، اور بالکل اس کے لیے واضح کر لیں یہ ہے میرا قرآن، اس کو میں نے استعمال کرنا ہے اور یہ میری جگہ اس کے رکھنے کی. بڑے لفظوں والا چاہیے، پہلے سے ارینج کر کے رکھ لوں. کون سا مجھے پسند ہے، میرے لیے آسانی کس میں، رنگ دار چاہیے، کون سا. اچھا، اگر اس میں ہے 300 صفحے ایک قرآن مصحف میں اور آپ کے 30 روزے ہیں اور ہر روزے میں 5 نمازیں ہیں مثلا، اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے 10 صفحے روز پڑھنے پڑیں گے، تو 5 نمازوں میں ان کو بانٹ کے ہر نماز کے بعد 2 صفحے میں نے پڑھ لینے ہیں. پہلے سے ترتیب بنا لیں. ایک قرآن میں نے خود پڑھنا، فلاں جگہ پہ دورہ قرآن ہو رہا ہے، ترجمے کے ساتھ میں نے وہ جا کے ضرور سننا ہے. تیسرا میں نے تراویح میں پڑھنا ہے، تراویح میں سننا ہے، فلاں جگہ پہ تراویح پڑھنا ہے. اللہ تو مجھے ہمت دینا، توفیق دینا. پتہ نہیں اگلے سال رمضان آنا ہے کہ نہیں، وہ تو آنا ہے، پتہ نہیں میں نے ہونا ہے کہ نہیں. اور پچھلے سال بہت سارے لوگ تھے جو اس سال نہیں، ایسا ہے نا. تو نیت کر کے، اپنے آپ کو بتا کے. سب کی زندگی میں پریشانیاں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، مسئلے بھی ہیں. اچھا، وہ کبھی ختم بھی نہیں ہونے ہیں یا ہونے، ان کے درمیان ہی سارے کام چلتے رہنے ہیں. جو کام ہم نے کرنے ہیں ان کے درمیان ہی کر لینے ہیں، اور جو چھوٹنے ہیں ان کے درمیان ہی چھوٹ جانے ہیں. تو اپنے آپ کو بتا دینا، اچھا میں تو جا رہی ہوں، میں رکشہ لگوا رہی ہوں، یا میں پیدل جاؤں گی، یا میں نے روز اتنے بجے نکلنا ہے، اتنے بجے میں نے سحری کا کام ختم کر لینا ہے، اتنے بجے میں نے افطاری کا کام شروع کر لینا ہے مثلا. اور میں نے گھر میں کام بانٹ دیا، ہم 4 لوگ ہیں، میں نے کہا بھائی چاروں نے عبادت بھی کرنی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. پہلے ہی ختم کر لو تاکہ سب کا رمضان اچھا گزرے. یہ باتیں پہلے ہی ساری آپس میں ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. کون سی مسجد میں تم نے اعتکاف بیٹھنا ہے، میں نے تو اس دفعہ اعتکاف بیٹھنا ہے. یا کس بندے کو ہم اعتکاف بٹھا سکتے ہیں، چلو میں بیٹھ جاؤں، تم کر لو، میں بیٹھ جاؤں، یا آپ بیٹھ جاؤ میں کر لوں کام پیچھے سے.
یعنی کہ اس موقع کا خوب خوب فائدہ اٹھانا ہے. یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو چاہنے والے، اے وہ بندے جو کہتا ہے کہ میں نے ضرور اس رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے، تو کرنے کی نیت کر. کرنے کی توفیق تو میں دینے والا ہوں، ہمت کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے بچے چھوٹے ہیں، اب ہم بہت مشکل میں ہیں، پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے اب زیادہ مشکل ہے. پھر بہویں آ جاتی ہیں یا شادیاں کر دیتے ہیں بچوں کو، پھر ہمیں لگتا ہے ہم فارغ ہو جائیں گے، پھر پتہ چلتا ہے اب تو بالکل بھی گئے، اب نکل ہی نہیں سکتے کہیں. پھر اس وقت تک گیٹوں گھٹوں میں درد شروع ہو چکا ہوتا ہے. پھر آپ وہ جو حسرتیں ہوتی ہیں نا، لمبے سجدے کی، زمین کے اوپر ماتھا ٹیک کے کرنے کے کرسی پہ آ جاتے ہیں، تو ساری عمر ان حسرتوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں کہ میں فارغ ہو جاؤں گی پھر کروں گی. فارغ ہوتا ہے دل، جسم فارغ نہیں ہوتا. اور دل دیتا ہے جسم کو کام. جو کام دل میں ہوتا ہے جسم اس کو کرتا ہے. دل میں فراغت ہوتی ہے تو جسم فارغ ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا موڈ نہیں ہے، میں نے کام نہیں کرنا. یہ جملہ ہم سب سن چکے ہیں. اس وقت جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی میرا موڈ نہیں ہے، تو اس وقت کیا ہاتھ پاؤں مصروف ہوتے ہیں؟ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہیں میں یہ کام کر لی ہوں اس لیے میں نے یہ کام نہیں کرنا. نہیں، اس کی تو ہم ترتیب بنا لیتے ہیں، اس کے بعد یہ کروں گی، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ. اور جب نہیں کرنا تو بالکل فارغ بیٹھے ہیں، کاموں کا انبار بھی لگا ہوا ہے آگے، تو پڑے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دل فارغ ہوتا ہے اور دل مصروف ہوتا ہے. تو اس دل کو سمجھانا کہ یہ جو میرے 30 دن ہے نا، سارے 11 مہینے میں نے تیرے مطابق گزارے ہیں، اب یہ 30 دن تو نے میرے مطابق گزارنے ہیں. تو اللہ سے یہ توفیق مانگنا کہ اللہ یہ میرے ہاتھ پاؤں، مجھے ان پہ قابو تو دے دے. یہ تو نے مجھے دے تو دیے ہیں، تو نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے ہیں، دل دیا ہے. تو نے مجھے یہ دیے ہیں نا، تو ان پہ کنٹرول بھی میرا دے مجھے. سوچتی رہتی ہوں، کر نہیں سکتی. اچھا آج کروں گی، اچھا کل کروں گی، اچھا تب شروع کریں گے، اچھا اس جمعے سے شروع کرتے ہیں. اور وہ کل کبھی نہیں آتا. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے دل کو ہمت پکڑائیں. جب دل ہمت پکڑے گا پھر پاؤں بھی چلیں گے، پھر کان بھی چلیں گے، پھر ہاتھ قرآن کی طرف بھی بڑھیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے جو ضروری چیز ہے نا وہ یہ کہ ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں، ایسے پمفلٹس، ایسے لٹریچر یا لیکچر جس سے آپ کے اندر شوق پیدا ہو. جیسے مثلاً آپ نے کوئی ڈرامہ دیکھا، پھر آپ کا شوق کیا ہے کتنی پیاری لگ رہی تھی ان کپڑوں میں، میں نے بھی یہی کپڑے بنوانے ہیں. فلاں جگہ پہ میں نے اس کا یہ ڈریس دیکھا تھا، میں نے بھی ایسا ضرور پہننا ہے. تو جو موٹیویٹ کرنے والی چیزیں ہیں نا آپ کے ہارٹ کو، دل کو جو طاقت دینے والی چیزیں ہیں، بتانے والی چیزیں کہ یہ کرو. دل کی جو راہیں ہیں، پیٹ کی راہیں منہ ہے، منہ سے یہ میں پانی پی رہی ہوں، میرے پیٹ میں گیا. منہ سے میں کھا رہی ہوں، میرے پیٹ میں گیا. دل کی خوراک کہاں سے جاتی ہے؟ کانوں سے، آنکھوں سے. ایسے بندے سے بات کریں جو آپ کو رمضان کی اہمیت کے بارے میں شوق دلائے، چاہے وہ آن لائن ہے، چاہے وہ لیکچر پہ ہے. ایسی جگہ پہ جائیں، ایسی صحبت اختیار کریں، ایسی کتاب پڑھیں، ایسا پروگرام اٹینڈ کریں جیسے آپ نے اب کیا ہوا ہے. تو آپ جب یہاں آئے تھے اور اب آپ کو تھوڑا سا دل کی کیفیت کا کوئی فرق لگ رہا ہے نا؟ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے دل کو وہ چیز کانوں کے ذریعے اندر جا رہی ہے. اب آپ کا دل سوچ رہے ہیں ہاں واقعی میں نے بھی کرنا ہے، باجی کہہ تو صحیح رہی ہیں، اب ہم نہ کریں گے. واقعی سوچتی ہوں، وہ فلاں ہمسائی کو کہتی ہوں مل کے نا اس دفعہ شروع کرو، کٹھے آئے کٹھے جائیں، ایک کے ساتھ 1 1 2 11 سہارا ہو جائے گا تو آسانی ہو جائے گی. تو دل جس کی طرف بڑھتا ہے اس کی طرف پاؤں بڑھتے ہیں، اس کی طرف ہاتھ بڑھتے ہیں، اس کے لیے زبان کھلتی ہے، اس کے لیے دماغ سوچتا ہے. اصل چابی کہاں ہے؟ دل. پھر گفتگو کریں،
بچوں کے ساتھ کریں. مثلاً آپ جائیں گے نا تو آپ نے کہنا ہے آج جو ہم لیکچر سن کے آئے ہیں نا, بی بی نہیں بن کے ہم نے بولنا, دوستی دوستی میں. تو یہ پتہ ہے مجھے نا یہ بات سمجھ آئی ہے, اب میں نے نا یہ سوچا ہے اور ہم دونوں مل کے کریں گے. پتہ ہے تو نے مجھے مل کے کرنا ہے. جیسے باقی کاموں کے لیے ہم دوسروں کو اپنا مددگار بنا رہے ہوتے ہیں, چن رہے ہوتے ہیں نا. کوئی اور تیاری, مارکیٹ جا رہے ہیں, تو بھی آ جا, چلیے کٹھے چلیے. کیوں؟ مشورہ بھی ہو جائے گا, اچھا لگے گا, مزہ آئے گا, چیز اچھی ملے گی. یہی ہوتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح اس کی تیاری میں بھی اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں, پھر اس کی پلاننگ کر لیں. میں نے گھر کی صفائیاں, عید کی جو صفائیاں وہ رمضان میں نہیں کرنی. میں نے تیاری عید کی نہیں کرنی, میں نے تیاری رمضان کی کرنی ہے. ہم تیاری کس کی کرتے ہیں؟ اور مسلمان کو تیاری کس کی کرنی چاہیے؟ رمضان کی. عید کس وجہ سے ملی ہمیں؟ روزوں کی وجہ سے ملی. عید تو ہمیں روزوں کی وجہ سے ملی. وہ بڑی عید بھی ہمیں کیوں ملی تھی؟ اس قربانی کی وجہ سے. وہ جو پچھلے پوری اسماعیل اور ہاجرہ کی ایفرٹ تھی, پیچھے پوری ان کی محنت تھی, اللہ کا گھر بنایا, اسے آباد کیا تھا. تو ذہن اپنا ہم یہاں بنائیں, ہمیں یہ بات پتہ ہو, ہم اپنے آپ کو یہ بات سمجھائیں کہ تیاری عید کی نہیں ہوتی, تیاری تو رمضان کی ہوتی ہے. فرشتوں نے میرے گھر میں نازل ہونے میں جالے اتاروں, میرے گھر میں رحمت اور برکت آئے گی. جیسے ہی چاند نظر آئے گا, میں نے صفائیاں کر لی پہلے. میں نے عید کے کپڑے تو ایک سوٹ ہے عید کا, رمضان کے تو 4 جمعے. عید کی بھی کریں, عید کی بھی کریں, وہ خوشی منانے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. مگر ہم ایک مومن ہونے کے ناطے بھی تو اپنے آپ کو سوچیں. میں نے صاف طہارت والی جگہ پہ نماز پڑھنی ہے. ہم عید کی تیاریوں میں بعض اوقات روزوں میں باہر نکل جاتے ہیں, شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, غیر محرم سے بات کرنی پڑتی ہے, نظر پڑتی ہے, کانوں میں آواز پڑتی ہے. شام کے بعد جائیں تو تراویح خراب ہوتی ہے, رات کی عبادت خراب ہوتی ہے. اور رمضان کی ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں لوگوں کو داخل کرتے ہیں, جہنم سے گردنوں کو آزاد کرتے ہیں. راتیں بڑی قیمتی ہیں, تو اس کے لیے دن بڑے ضروری ہیں. کیونکہ دن میں ہم نے ترتیب بنائی تو رات سے فائدہ اٹھا پائیں گے. دن کو ہم کیلولا کریں گے تبھی سحری میں پہلے جاگ پائیں گے, ایسے ہے نا, یا رات کو جاگ کے عبادت کر پائیں گے. تو کیا کریں؟ گھر میں عبادت کی جگہ بنا لیں, گھر کی ہم صفائیاں کر لیں. اچھا, پھر جو ہم نے تحفے تحائف دینے ہیں یا راشن خریدنا ہے یا خریدوانا ہے, مردوں نے بھی اگر لانا ہے, رمضان سے پہلے اگر ہم ایک مہینے کا کٹھا لے رہے ہوتے ہیں زیادہ تر, تو وہ ہم نے رمضان سے پہلے کر لیں. جو کسی کو صدقے دینے ہیں, زکوٰۃ دینی ہے, راشن کسی کو بیگ کسی کے گھر میں پہنچانا ہے, کسی کو تحفے تحائف میں عید کے لیے کچھ نکال کے دینا ہے نا بیٹیوں کو, بہوؤں کو, سارے کام پہلے کر لیں. یہ تو میرے رب کا مہینہ ہے, یہ تو میرے رب کا مہینہ ہے. بندوں کے حقوق پورے کرنے, وہ بھی اللہ کے لیے کرنے. تو اللہ کا حق مار کے بندوں کے حقوق پورے نہیں کرنے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. پھر ہمیں اگر کسی کی افطاری کرانے کا ہم نے ذہن بنایا, وہ ہم پہلے سے اپنے ذہن میں رکھ لیں, میں نے فلاں مستحق کو, کسی بیوہ کو, کسی مدرسے میں کسی کو قرآن گفٹ کرنا ہے. یہ کام پہلے میں سارے اکٹھے کر کے ترتیب بنا کے رکھ لوں. پھر ہم اپنے جو دل میں چاہتے اور خواہشیں رکھتے ہیں ان کو جگہ اور وقت کے ساتھ باندھ کر مکمل کر سکتے ہیں اچھے سے. مثلا جیسے ہم نے نماز کی جگہ بنا لی نا, اور قرآن پڑھنے کا ایک مصحف رکھ لیا, اور اس میں بک مارک رکھ لیا یا پھر اس میں نشانی کے طور پر, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دعاؤں کی کتاب رکھ لی. یہ قرآن مسنون دعائیں ایک کتاب ہے, اس میں جتنی قرآن پاک میں دعائیں آئی ہیں اور جتنی حدیث میں اللہ کے نبی نے اپنے رب سے کوئی خیر طلب کی ہے اپنی زندگی میں, جو کچھ مانگا ہے یا جس چیز سے پناہ مانگی, وہ ساری کی ساری ایک جگہ پہ اب اکٹھی ملتی ہے ہمیں. تو ہم اس رمضان میں اللہ سے
بہت کچھ مانگیں گے، اردو میں مانگے، پنجابی میں مانگے، سرائکی میں مانگے، انگلش میں مانگے، آپ کا جس میں دل کرتا ہے مانگے، اصل چیز ہے کہ دل سے نکل رہی ہو دعا. یہ ہے قرآنی اور مسنون دعائیں. اس کا مطلب ہے جتنی قرآن میں آئی ہیں اور جتنی اللہ کے نبی نے مانگی وہ ساری اس کے اندر اکٹھی ہیں. اب میں سوچتی ہوں کہ میرے نبی نے اپنے رب سے جو جو کچھ مانگا زندگی ساری، میری تو اوقات نہیں ہے، میرے پاس تو نہ میرے میں وہ عقل ہے مانگنے کی، مجھے تو الفاظ بھی نہیں پتہ چلتے. اللہ اگر میں مانگنے پہ تو مجھے دیتا تو میں بڑی فقیر ہوتی. مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے مجھے کیا کیا چاہیے. پتہ ہے نا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میری پلکوں میں کتنے بال ہونے چاہیے. میرے مالک کو پتا تھا، اس نے بن مانگے دیے ہیں. میری آنکھ کا سائز کتنا ہو، میرا ویژن کتنا ہو، میری سائٹ کتنی ہو. ایک نظر ہوتی ہے نا، آنکھ کے اندر کی نظر، ایک باہر کی روشنی ہوتی ہے. تو اللہ مجھے تو مانگنے کا بھی ادب نہیں ہے، میں تو نہیں جانتی کیسے مانگنا چاہیے. اگر تو نے مجھے یہ کہا ہوتا نا مانگ اور لیتی جا، جا جو مانگے گی ملے گا، ہم کیا کچھ مانگ لیتے. ہمیں کتنی سمجھ ہے اپنی ضروریات کی، ہے نہیں ہے. تو میرے مالک تیرے نبی نے جو جو کچھ تجھ سے مانگا وہ سب تو مجھے بھی دے. میں چاہتی ہوں وہ خیر مجھے نصیب ہو. میں اپنے نبی کے الفاظ میں تجھ سے مانگوں. بہترین کتاب ہے، قرآن کے پھٹے کے ساتھ اپنی نماز والی جگہ کے ساتھ اس کو رکھ لیں، اور رکھ کے ہر نماز کے بعد اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اس کے صفحے ہیں نا، اگر آپ دیکھیں دعاؤں کے صفحے بن جائیں گے 46، تو آپ کے روزے ہیں 30. تو آپ صبح و شام فجر میں اور سحری میں چلیں. یہ 2 مواقع، یا سحری یا مغرب، یا ہر ایک کی اپنی سہولت کے مطابق آپ کہیں 2 صفحے میں نے روز اللہ سے مانگنے. پڑھنے نہیں ہیں، کیا کرنے ہیں؟ پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہے. ایک مرتبہ اس کو دہرا کے پھر ترجمے میں دیکھ کے پھر سرائکی میں ہی بے شک مانگ لیں، اور پنجابی میں ہی مانگ لیں، اور دل سے مانگ لیں. اور اس طرح سے کرتے 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 آپ پوری کتاب میں جتنی دعائیں نبیوں کی دعائیں آئی ہیں نا، پیغمبروں کی دعائیں ہیں ساری جو قرآن میں آئی ہیں، حضرت ایوب کی دعا، حضرت یونس کی دعا، حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت یعقوب کی دعا، حضرت موسیٰ کی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ربنا والی ساری دعائیں، اب وہ ساری آپ بھی اپنے رب سے مانگی جا رہے ہیں، اور ان لفظوں میں مانگ رہے ہیں جو مالک نے اپنے نبی کو سکھائے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم علمنی رشدی. انہوں نے سیکھی ہے، رب مجھے بتا میں تیرے سے کیسے مانگوں کہ میرا دل بدل جائے، میں تجھ سے کیسے مانگوں کہ زندگی کی آزمائشیں، اس کی تکلیفیں میرے لیے چھوٹی ہو جائے، جنت میرے لیے بڑی ہو جائے. وہ مانگنے کا طریقہ اللہ کے نبی کو آتا تھا، مجھے اور آپ کو نہیں آتا. تو ان کے الفاظ سے مانگے. اچھا، اب یہ چھوٹی سی ترتیب بنا کے جو کام کرنا ہے اور نہ کرنا ہے برابر ہے؟ نہیں ہے. جو آپ ترتیب بنا کے چلیں گے اور بغیر ترتیب کے چلیں گے، ان دونوں میں بہت فرق ہے. آخری عشرے میں آدھے لوگ جنہوں نے ترتیب بنائی تھی وہ تو دل کی خوشی سے بیٹھے ہوں گے، شکر ہے مالک، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. جو تو نے کروا دیا، تو نے تیری توفیق تھی، جو تو نے کروا دیا اللہ تیری رحمت سے ہوا، تو نے کروایا. لیکن اس بندے نے نیت کے ساتھ محنت کی، کوشش کی، لکھ پڑھت کی، کتابیں اکٹھی کی، رکھا، ٹائم پہ رکھا، ٹائم پہ اٹھایا، تو مالک نے اسے نوازا اور سرخرو کیا. اور جو اس نے اپنے ساتھ وعدے کیے تھے، اپنے ساتھ امیدیں لگائی تھیں، وہ ساری مالک نے پوری کر لی. اور ایک ہے آپ اندھا دھند جذباتی طور پہ چلے، رمضان آ گئے بس چھوڑو ہٹو پرے ہو جاؤ، سارے مجھے کوئی نہ بلائے، مجھے نہ کہنا جھاڑو لگاؤ، میں تو بیٹھی ہوں جائے نماز پہ. ایسے تو نہیں چلے گا. آپ کو ترتیب بنا کے یہ میرا کام ہے، یہ میری طہارت کا وقت ہے، میں نے گھر صاف کرنا ہے، اس نیت سے صفائی کرنی ہے، اس نیت سے کہ اس میں روزہ دار رہ رہے ہیں. میں نے کچن میں کوکنگ کرنی ہے، کھانا پکانا ہے، اس نیت سے کہ سارے روزہ دار میرے ہاتھ سے پکائے ہوئے کھانے سے پیٹ بھریں گے. پھر دوسرے دن ان کی اس قوت سے روزہ رکھیں گے جو میرے کھانے سے ان کو ملے گا. تو خواتین کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بہترین جو ہے کہ ایک ایسا موقع رکھا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کے روزوں کا بھی ثواب لے جائے سارا.
صرف اور صرف کام کہاں پہ کرنا ہے؟ نیت پہ. کسی کو سنوانا نہیں، ناک نہیں چڑھانی، تھکاوٹ ہے تو محسوس نہیں کرانا، گرمی لگ رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، رب سے ایسے ایک بار اللہ تیری خاطر، اللہ ہم تو کہتے ہیں میری جان بھی خاطر تیری، شہید ہو جاؤں میں، تو یہ بھوک پیاس تو کچھ بھی نہیں، یہ تھکاوٹ تو کچھ بھی نہیں. وہ ہمارے دعوے اور ہماری محبتیں ہیں تو ایسی، دل تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں، مگر سنہ ظالم جان سے مار دیتے ہیں. تو اللہ تو مجھے ہمت اور توفیق دے کہ میں تیری رضا کے لیے نا میری تھکاوٹیں ہوں، تیری رضا کے لیے میری مصروفیت ہو، تو راضی ہو جائے، تو میرے گھر میں، دل میں، میری اولادوں میں، میرے والدین میں جو گزر گئے ان میں، ان کی قبروں کو روشن کر دے، تو رحمتوں میں ڈھانپ لے، تیری رحمت ہو جائے ہر طرف اور برکتیں نازل کر دے. یہ سارا کچھ آپ کو منصوبہ بندی کے ساتھ زیادہ اچھے طور پہ ملے گا. ہم خواتین کو تو زیادہ منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے بچوں کو بھی، اپنے سے بڑوں کو اور اپنے سے چھوٹوں دونوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے، گھر کے بزرگوں کو بھی رکھنا ہے ساتھ، اور ہر ایک کو نا اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیں. کسی بڑے کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، بڑی خوشنودی سے، بڑی محبت سے، بڑی عزت اور رسپیکٹ سے. شوہر کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کی خاطر. اللہ کسی سے کچھ بھی نہیں چاہیے، لا شریک لہ، لا شریک لہ، تیرے لیے تو بس تیرے لیے ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں. ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ، بس. پھر ہم دن کو اوقات میں تقسیم کر لیں، فجر سے سحری سے فجر تک یہ کام، اتنا کام، اتنی دعائیں، اتنا قرآن، اتنے نوافل، اس جگہ پہ بیٹھ کے. فجر سے پھر اشراق تک اتنا کام، اتنی دعائیں، اتنا سارا کچھ. پھر اشراق سے ظہر تک اتنی نیند، اتنا کام، اتنا پڑھنا. پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے نبی جن کی وجہ سے مجھے یہ سارا شعور ملا، مجھے اپنے خالق کا تعارف ملا، اس پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. اس کے بارے میں نے ایک کتاب تو ضرور پڑھنی ہے، تاریخ ان کی ساری، ان کی ہسٹری. بے شک چھوٹی سی کتاب لے لیں، سیرت النبی کی تجلیات نبوت لے لیں. پھر اسی طرح سے عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء. اچھا، پھر خواتین کے لیے سحری اور مغرب کا جو ایک معاملہ ہے نا، وہ یعنی افطاری اور سحری کا وہ ایسا ہے کہ کام کا ٹائم بھی ہے اور دعا کی قبولیت کا ٹائم بھی ہے. ایسے ہوتا ہے نا، سحری کے ٹائم نیند کا غلبہ ہے اور افطاری کے ٹائم تھکاوٹ ہے، بی پی لو ہے، روزہ اپنا بھی ہے. تو اپنے آپ کو ایک بات یاد بتائیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی کے چند دن بڑے ہی قیمتی دن ہیں. ابھی سے ذہن بنانا شروع کر دیں اپنا. غیر ضروری سارے کام چھوڑ دینے جن کے بغیر اچھا گزارا چلتا ہے. غیر ضروری باتیں، غیر ضروری گفتگو، غیر ضروری کام، غیر ضروری دوستیاں، صحبتیں، واٹس ایپ گروپس، موبائل فون یوز، سب کچھ. تاکہ وہ جو وقت ہے نا، وہ جو طاقت ہے، وہ ہمت ہے، وہ دماغ ہے، وہ انرجی ہے، وہ کام کے کاموں پہ لگ جائے. اور پھر ساتھ اللہ سے یہ توفیق بھی مانگنی کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ یہ اب میرے پورے سال کی روٹین بن جائے نا. 100 نہیں تو 50 چیزوں کو تو میں باقی سال بھی کروں، 50% تو چیزیں ہوں میری ساری. تو یاد رکھیے جو رمضان ہے نا، یہ قرآن کا مہینہ ہے. یعنی روزوں کی فضیلت بھی ہمیں ساری پتہ ہے، قرآن کی فضیلت بھی ہمیں ساری پتہ ہے. سحری افطاری کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے. اس کو اپنے لیے ایسا موقع بنا لینا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سارا سال غفور الرحیم ہے، واسع المغفرہ ہے، لیکن اس مہینے میں اس نے ہمیں موقع اتنے دیے، ماحول ایسا دے دیا کہ میرے گناہ گار بندے پورا سال 11 مہینے اگر تو نہیں کر پایا نا، اب کر لے، کیونکہ اس کی رحمت غالب آئی ہوئی ہے. ہم سارا سال جتنا بھی اپنے آپ کو کریں نا، چھوٹے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہی رہتے ہیں. ابھی دیکھیں اب شعبان میں ہم بیٹھے ہیں، پچھلے شعبان سے لے کر اس شعبان تک میری کتنی نمازیں ہوئی یہ تو مجھے یاد نہیں ہے.
اچھا ان نمازوں میں بھی سجدے کیسے تھے، رکوع کیسے تھے، یہ بھی نہیں یاد. پھر کتنی نمازیں قبول ہوئی یہ بھی مجھے نہیں پتا. لیکن میں نے جو 7 پچھلے شعبان سے اب تک جھوٹ بولے، پچھلے شعبان سے اب تک کی میری غیبتیں، میری چغلیاں، وہ ساری لکھی ہوئی ہیں. اب اگر ان کا پلڑا بھاری ہے یا ان کا پلڑا بھاری، اور اگر ساتھ ساتھ ہم معافی تلافی نہیں کرتے، صدقہ خیرات نہیں نکالتے، جمع ہوتا جا رہا ہے سارا کچھ، تو زندگی کا تو ویسے ہی پتہ نہیں. کسی سے لڑائی، کسی کا حق مارا. اس سب کے بیچ میں یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس موقع سے مجھے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. انسان کیا کرتا ہے؟ کون سے گناہوں سے بچتا رہے؟ کبیرہ، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے. پھر رات کا قیام اور دن کا جو روزہ ہے، یہ بھی قیام، یہ دونوں کام، دونوں نیکیاں بخشش کا ذریعہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اور قیام کیا. ایمان اور احتساب کے ساتھ، یہ 2 لفظ بڑے ہی قیمتی ہیں. یعنی روزے ہم سب نے رکھنے ہیں، لیکن دھیان 2 باتوں کا ہم نے رکھنا ہے. ایک ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے، میرا اپنے رب پہ پختہ یقین کتنا، ایمان یقین ہے نا. اور دوسرا احتساب، میں اپنے آپ کو دیکھتا رہوں، جنت سے کتنا قریب ہو رہا ہوں، جہنم سے کتنا دور ہو رہا ہوں. روزے کے یہ 2 عناصر بڑے ضروری ہیں جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے. ایمان کے بارے میں اس کی تعریف ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ایمان کے ساتھ روزے قبول ہیں. اس کے لیے غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم رمضان میں ان 2 باتوں کو پکڑ لیں، اپنے روزوں میں ان چیزوں کا دھیان رکھیں. اچھا اب آتے ہیں ایمان کیا ہے. پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا. آپ نے ایمان کی جو تعریف ہمیں بتائی ہے نا، وی آر مومن، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم الحمدللہ ہم اللہ کو پہچاننے والے ہیں، ہم اپنے رب کو، اپنے خالق کو جاننے والے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارا مالک کون ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم نے واپس جانا ہے اور آگے کیا ہوگا. ہم بڑے بلیسڈ ہیں، بڑی رحمتیں اللہ کی ہم پر کہ ہمیں ان چیزوں کا شعور اللہ نے دیا ہوا ہے. ایسے بھی ناکارہ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو محروم ہیں ان نعمتوں سے، ان کو پتہ ہی نہیں. ایمان 3 چیزوں کا نام. پہلی چیز ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار، وتصدیق بالقلب، دل سے اس کو ماننا، وعمل بالجوارح، جوارح کہتے ہیں پارٹس آف باڈی، اعضائے انسانی. تیسری چیز کیا ہے کہ انسان اپنے اعضاء، کان، آنکھ، دل، ہاتھ، پاؤں، سر، منہ، ان سب کے ساتھ وہ جو دل کی تصدیق ہے، جو دل کے اندر اقرار ہے، اس کا جو دل کی صداقت ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہی مدد دیتا ہے. اس پہ ہمارے سارے اعضاء جمع ہوں، ہماری پیشانی کسی کے آگے نہ جھکے، ہماری زبان اس کی خوشی کا لفظ بولے، ہماری زبان اس کی تعظیم کرنے والی ہو، ہمارے پاؤں چل کے مسجد چلے جائیں جب وہ پکارے. ایمان ان 3 چیزوں کا نام ہے. ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز جب مس ہوتی ہے تو وہ منافقت کے درجے میں رہ جاتی ہے. دیکھیں یا تو کفر ہے یا ایمان ہے، ماننا یا نہ ماننا، ایسے ہے نا. ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کا انکار ہی کر دیا، ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کہ آپ ہدایت یا قرآن لے کر آئے بھی ہیں، یا آپ کا کوئی کام بھی ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. انہوں نے تو کیا کیا، کافر ہو گئے. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین کفروا، یا جو والکافرین، یعنی جو کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. مثلا جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہو گئے، اور جنہوں نے مان لیا ان کو ہم کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا. وہ کون ہے، کہاں ہیں، کہاں رہتے ہیں، جانتے ہیں، کسی نے دیکھے ہم میں.
ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے. تو یا ایھا الذین آمنو، جو کافر ہو گئے وہ تو الگ ہی ہو گئے نا، ان کا تو قصہ ہی ختم ہو گیا. لیکن جو ایمان لے آئے وہ زیادہ خطرے میں ہیں، کیونکہ انہی میں سے ایک اور گروہ بھی نکلا. وہ کون سا تھا؟ منافق. منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافقین ہیں نا وہ جہنم کے سب سے نیچے ہوں گے. یعنی جہاں پہ جہنمیوں کا پیپ اور خون اور ان کی آگ کا دھواں اور وہ ان کی زخموں سے نکلنے والا اور ان کے جسموں کی بو اور وہ سارا جو نیچے تہ میں جمع ہو رہا ہوگا نا جہنم میں، وہاں منافق ہوں گے. کافر بھی کسی اور درجے میں اوپر کہیں ہوں گے ادھر ادھر. کیوں؟ دیکھیں روزے کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا. کیا ہمیں ایمان کی سمجھ ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا. کیوں منافقین کیوں ایسے؟ کیونکہ انہوں نے تین جو چیزیں تھی نا، اقرار باللسان، آپ اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہو I believe it، اور آپ اپنے دل سے تصدیق کر رہے ہو، اور اپنے اعضاء سے آپ مان رہے ہو آپ کا ایمان نہیں ہے. ان تین چیزوں میں سے منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ نہیں؟ پڑھا کرتے تھے. آپ کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے کہ نہیں؟ بیٹھتے تھے. بڑا ڈرنے کا مقام ہے. اسی لیے تو ہمیں قرآن میں آتا ہے راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وہ ان کے قصے ہمیں آتے ہیں نا کہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ مجلس میں بیٹھ کے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے یہ کہنے کے کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوں، وہ نعوذ باللہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے، او ہمارے چرواہے اور اس طرح کے. پھر اسی طرح سے عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا نا. کس کس نے اس کا نام سنا ہوا ہے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے نبی کا سب سے بڑا منافق دشمن کون تھا، نام آنا چاہیے. عبداللہ بن ابی تھا. ہاں، وہ ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، مجلسوں میں بیٹھتا تھا، زبان سے اقرار کرتا تھا. تو نماز پڑھتا تھا تو اس کے اعضاء بھی تو اقرار کر رہے، یعنی اعضاء بھی شامل تھے. لیکن ایک پوائنٹ کون سا اس کا مس تھا؟ دل والا. دل والا باہر نکل کے کیا کہتا تھا؟ ہم تو ان کے ساتھ ہیں. قرآن پاک میں ہمیں ان کی مثال ملتی ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں منافقین کی مثالیں اور ان کی باتیں ہیں نا. انما نحن مستہزئون. وہ کہتے ہیں ہم مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا مذاق اڑا رہا ہے. اچھا الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی یہ بات تو نہیں کہتا کہ وہ عقیدے کا منافق ہے. ہم الحمدللہ کسی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. لیکن یاد رکھیے جو تیسری چیز ہے نا، عمل بالجوارح، کہ ہمارے اعمال بھی اس لیول کے ہوں کہ واقعی ایمان کی سلامتی کے لیے جتنے چاہیے. جب اذان آئے کیا واقعی ہم چلے جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے وہ چیزیں جو منافقت کی نشانی اللہ کے نبی نے بتائی، کیا ہم ان سے خود کو بچاتے ہیں؟ یہ روزے کی سلامتی کے لیے ضروری ہے. آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا. یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ایمان کے بارے میں بتایا. اب ہم دیکھتے ہیں ایمان کو خراب کرنے والا جو نفاق ہے اس کی نشانیاں کیا، تاکہ ہم اس سے بچیں. ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے نا. تو ہم اس کی اس کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے ہمیں حدیث بتائی ہوئی ہے وہ بتا کے بات ختم کرتی ہوں، کیونکہ جمعے کا دن ہے. آگے پھر آگے ہماری تیاریاں ہیں انشاءاللہ جمعے کے لیے. تو جمعے کا جو ایونٹ ہے نا، یہ بھی بہت بڑی اس کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے. کیونکہ جس نے 4 جمعے جان بوجھ کے چھوڑے اس کا نام اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، منافقین کی لسٹ میں چلا جاتا ہے. اچھا آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں ایمان کی، نفاق کی، اسلام کی سمجھ ہو. یہ سب سے بڑی نعمت ہے دنیا کی ساری نعمتوں میں سے. اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نفاق جو ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، جس سے ہمارے روزے متاثر ہو سکتا ہے. ہم بڑی تیاری بھی کی، ہم نے ہر طرح کی تیاریاں، جو ابھی ہم نے ساری باتیں کی، پلاننگ کر لی، پوری منصوبہ بندی کر لی، لیکن ہم اب نفاق سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے. ایمان تو ضائع ہوگا. دونوں میں سے یا گلاس میں پانی ہے یا ہوا ہے.
آپ جب پانی ڈالتے ہیں ہوا نکلنی شروع ہو جاتی ہے. ہر خالی چیز میں کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہوتی ہے نا. تو جب آپ پانی ڈالتے ہیں تو آپ سمجھیں ہوا جو ہے وہ ایمان ہے اور پانی جو ہے وہ نفاق ہے. جیسے جیسے پانی آپ نے ڈالا اتنی نفاق کی سطح بڑھتی گئی اور ایمان کی جگہ کم ہوتی گئی. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے گا، آخری بات اور بہت کام کی جو آپ نے یہاں سے لے کے اٹھنی ہے ہمارے روزوں کی حفاظت کے لیے. رمضان کو ہم اہلاً و سہلاً کہہ رہے ہیں، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کریں. آج سے ان پہ کام کرنا شروع کریں. آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ، ایک جگہ فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 چیزیں ایسی ہیں جو جس کسی میں بھی ہوں گی وہ پکا منافق ہے. تو میں اور آپ دیکھیں گے کہ 4 چیزوں میں سے کوئی میرے اندر تو نہیں ہے جو اس کا ایمان خراب کرنے والی ہوں. پھر عبادات میں دل نہیں لگتا. ایمان خراب ہوگا نا، اچھی مجلسوں میں دل نہیں کرے گا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا. نماز پڑھیں گے بھی تو ایسے تھکے ماریں گے. آپ نے کیا فرمایا؟ من حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ منافقت کی علامت ہے. چھوڑ دیں اس کو، یہ نیکی وہ کھا جانے والا ہے. یہ بندے اور اللہ کے تعلق کے درمیان بہت بڑی آڑ ہے. کوئی شخص جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ اپنے رب کی نظر میں کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. دوسری بات آپ نے فرمائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وہی بات منہ سے نکالے جو آپ کر سکتے ہیں، وہی کمٹمنٹ کریں جو آپ نے کرنا ہے. جو نہیں کر سکتے دل میں انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے، دل میں کہ کون جائے گا نہ، کہیں ہی نہ کہ ہم نے آنا ہے. ایک مومن بہادر ہے، مضبوط ہے، عدل والا ہے، سچا انسان ہے، کھرا ہے، سنجیدہ ہے، بردبار ہے، مذاق نہیں سمجھتا زندگی کو، تعلقات کو، سیدھی بات کرنے والا ہے، محب ہے، خیر خواہ ہے، دھوکہ نہیں دیتا. وہی بات کرتا ہے جو اس نے کرنی ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. تیسری بات وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتے ہیں. چاہے وہ کسی کا راز ہے، چاہے وہ کسی کے گھر سے آئی ہوئی سالن کی کٹوری ہے جو ہمسائے نے دی تھی آپ کو، آپ سالن کے ساتھ وہ بھی کھا لیں، یا پھر کوئی بہت بڑی اپنی بہن کا جائیداد میں حق کی کیوں نہیں ہے، وہ امانت ہے، ان کو لوٹانا ہے. اور چوتھی چیز وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پہ اتر ہے، تو میں پہ آ جائے. بچوں کی لڑائی ہو رہی گلی میں، وہ تو واپس تھوڑی دیر بعد بھول کے ایسے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. مائیں دروازے کھول کے ایک دوسرے کو شروع ہو جاتی ہیں، دیورانیاں آپس میں لڑنے شروع ہو گئی ہیں، گھر کی بڑی بوڑھیاں بولنا شروع ہو گئی. یہ کس کی علامت ہے؟ منافقت کی علامت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں اللہ تو ہمیں توفیق دے، تو ہمیں ہمت دے، ہمیں شعور دے، ہمارے دل کو اپنی طرف متوجہ کر، ہمیں دین اور دنیا اور آخرت کی فکر دے، ہمارے علم میں آخرت کو فکر آخرت بنا دے. ہم جانتے ہیں جہنم ہے، ہم جانتے ہیں اللہ کلام نہیں کریں گے، ہم جانتے ہیں اللہ مڑ کے نہیں دیکھیں گے، ہم جانتے ہیں وزن ہوگا، ہم جانتے ہیں حساب کتاب آنے والا ہے، ہم جانتے ہیں ہماری نیکیوں کی کاؤنٹنگ ہوگی، تعداد ہو ساری بتائی جائے گی. اللہ اس علم میں آخرت کو ہماری فکر آخرت بنا دے، ہمیں توفیق سے ہمارے خلوص بخشے. مختصر سی دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد اجازت چاہوں گی.